جانے ادا مکمل ناول۔ لالا ماما۔ اس سے پہلے وہ اپنی بات مکمل کرتی ہی اذان گاڑی روکے اس کی طرف ہاتھ بڑھا کر اپنی طرف کھینچتا اس کے لبوں کو اپنی گرفت میں لے گیا۔ یہ سب 2 پل کا کھیل تھا جو ہوا تھا، جبکہ اس افتاد پہ پریحان شاہ کی آنکھیں باہر کو ابلی تھیں۔ وہ آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی جو اپنا جنون اور وحشت، غصہ سب اس کے لبوں پہ انڈیل رہا تھا۔ شدید دیوانگی کی حالت میں وہ اس کے لبوں کو چومتا اپنا غصہ کم کرنے کی کوشش کر رہا تھا، جو کہ پریحان کی حالت یوں تھی کہ کاٹو بدن تو لہو نہیں، جو بھی ہوتا ہے۔ کچھ پل اس کی حالت کو نظر انداز کیے وہ اس کے لبوں سے کھیلتا اپنے آپ کو پرسکون کرنے لگا۔ زندگی میں پہلی بار محرم کا لمس محسوس ہوا تھا، ایک سکون تھا جو رگوں پے پر اترتا چلا گیا۔ کچھ پل سکون حاصل کرنے کے بعد وہ اس کے لبوں کو آزاد کر گیا جب وہ حیرت کا بت بنی اسے دیکھ رہی تھی۔ ایسے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر مت دیکھو مجھے، منکوہا ہو میری، جب چاہوں جیسے چاہوں تم سے حق وصول کر سکتا ہوں۔ ابھی تو بس کس کی ہے، ابھی آگے دیکھو میں کرتا کیا ہوں۔ اس کی کھلی آنکھوں پہ پھونک مارتا وہ اس کے کان کے قریب ہونٹ کرتے غرایا تھا۔ جب وہ اپنی بات مکمل کرنے کے ساتھ ہی اس کی کان کی لو پر لب رکھتے اس کے پورے بدن میں سپارک اجاگر کروائے۔ منکوہ؟ وہ حیرت سے لفظوں کو توڑ توڑ کر بے یقینی سے بولی تھی۔ وہ اتنا تو جانتی تھی کہ وہ ان کی سگی بیٹی نہیں ہے، مگر وہ یہی جانتی تھی کہ وہ ان کی بہو بھی ہے۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، اپنی ہوس پوری کرنے کے لیے جھوٹ۔ اس سے پہلے وہ شوق کے مارے مزید کچھ بولتی، اوزان نے دوبارہ سے اس کے لبوں پہ تسلط جماتے اب کی بار اس کی کمر پر انگلیاں چلائی تھی۔ چھوڑے مجھے، اس سے زبردستی اپنے ہونٹ چھڑواتے وہ غصے سے چیخی جب وہ بنا اس کی بات کا اثر لیے اس کی کمر پر موجود زپ کھولنے لگا۔ ڈیڈ، میں کہہ رہا ہوں نہ، مجھے نہیں جانا بورڈنگ، آپ میری بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ پوری گاڑی میں اس 12 سالہ بچے کی آواز گونج رہی تھی، جبکہ اس کے ماں باپ اس کی ایک ہی ضد سے تنگ آتے اپنے کانوں پہ ہاتھ رکھ چکے تھے۔ وہ لوگ ڈنر کرنے باہر آئے تھے، جہاں ان کی ملاقات عالمگیر شاہ کے دوست سے ہوئی تھی، جنہوں نے اوزان کے سامنے اس کے بورڈنگ جانے کا ذکر کر دیا تھا۔ تب سے ہی وہ آفت ان کی سانسیں حرام کیے ہوئے تھا۔ میں بتا رہا ہوں آپ کو، وہاں کے لوگوں کی زندگیاں مشکل میں ڈال رہے ہیں، میں کسی ایک کو چین سے نہیں رہنے دوں گا۔ ان کی بے راہی پہ غصے سے چیختا اپنی عمر سے کئی سال بڑا لگا تھا۔ تمہاری انہی حرکتوں کی وجہ سے بھیج رہی ہوں میں بورڈنگ۔ سب ملازموں کی زندگی اجیرن کر رکھی ہے، انسان کی طرح رہنا سیکھ جاؤ گے وہاں جا کر۔ فریحہ شاہ نے اپنے بیٹے کے حسین مگر سفاکت سے بھرے نقوش دیکھتے غافکی سے کہا تھا، جب اس نے ٹھہر کر اپنی ماں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی۔ وہاں کے لوگوں کو بھی اپنے جیسا بنا دوں گا، 2 وقت مار کھا لوں گا، مگر رہوں گا تو اوزان شاہی۔ کسی کا باپ بھی مجھے میری مرضی کے بغیر بدل نہیں سکتا۔ اس کے لہجے میں شاہوں جیسا غرور اور لفظوں سے وحشت ٹپک رہی تھی۔ اوزان پلیز، کچھ ٹائم کی بات ہے میرا بچہ، اب کی بار عالمگیر شاہ نے بیچارگی سے بولا تھا جب وہ ان کی بات پہ ٹھٹکا۔ یہی تو بابا جان، میں بھی تو یہی بول رہا ہوں، کچھ ٹائم کی بات ہے، کر لیں آپ لوگ بھی برداشت، مگر آپ لوگوں کو تو شوق ہے یہ عذاب ہاسٹل والوں پہ نازل کرنے کا، تو شوق سے کریں۔ ان کی الجھی ہوئی شکلیں دیکھ کر اب وہ سکون میں تھا۔ تبھی ایک نظر ان دونوں پر ڈالتا وہ مزے سے سیٹ کے ساتھ ٹیک لگا کر آنکھیں موندنے ہی والا تھا، جب اچانک گاڑی کے جھٹکا کھا کر رکنے پر اس کا سر ڈیش بورڈ سے ٹکراتے ٹکراتے بچا تھا۔ واٹ دا ہیل، اندھے ہو گئے آپ؟ اپنے ماتھے پہ ہاتھ رکھتا وہ ڈرائیور کی جانب منہ کرتا چلایا تھا، جب اس نے ڈرتے ڈرتے عالمگیر شاہ کی طرف دیکھتے باہر کی جانب اشارہ کیا تھا۔ اس کے یوں اشارہ کرنے پہ اوزان کی نگاہ بھی سامنے کی طرف اٹھی تھی، مگر اسے کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ کیا ہوا رحیم بخش، سب ٹھیک ہے؟ عالمگیر شاہ نے اس کی اڑتی رنگت دیکھتے سوال کیا تھا، جب وہ تھوک نگلتے سڑک پر نگاہیں جما گئے۔ صاحب، باہر سڑک پہ کوئی چھوٹا بچہ پڑا ہے، اگر بریک نہ لگاتا تو یقیناً وہ گاڑی کے نیچے کچلا جاتا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے اپنے یوں گاڑی روکنے پہ وضاحت دی تھی، ورنہ اوزان کی خون ٹپکاتی نگاہیں اسے زندہ زمین میں گاڑ رہی تھی۔ واٹ؟ کیا مطلب؟ بچہ؟ جا کر دیکھو اسے۔ بچے کے نام پہ فریحہ شاہ تڑپتی ہوئی اسے باہر جا کر دیکھنے کا کہنے لگی، جب اوزان نے بیزاری سے آنکھیں سکیڑتے سیٹ کی پشت سے ٹیک لگائی تھی۔
بی بی جی یہ تو کوئی معصوم سی گڑیا ہے۔ 2 ہی منٹ میں رحیم بخش اس چھوٹی سی بچی کو باہوں میں بھرتا فریحہ شاہ کی سائڈ پہ آتا انہیں بےتابی سے بتانے لگا۔ جب بچی کے نام پہ اوزان کے کان کھڑے ہوئے تھے، اس نے بے ساختہ پیچھے مڑتے دیکھا تھا، جہاں کوئی 3-4 ماہ کی بچی اس کی ماں نے گود میں اٹھائی ہوئی تھی۔ یہ تو بہت چھوٹی ہے، کس کی بچی ہوگی؟ اللہ غارت کرے ایسے لوگوں کو، کیسے معصوم بچی کو سڑک کے بیچوں بیچ چھوڑ دیا؟ فریحہ شاہ اس بچی کی نازک جلد پہ اپنی انگلیاں پھیرتی محبت اور ہمدردی کے احساس سے چور لہجے میں بولی تھی، جبکہ اوزان کی نگاہیں اس لڑکی کی نیلی آنکھوں پر ٹکی تھی۔ اوشن پرنسس، مائی اوشن پرنسس۔ اس کی نیلی آنکھوں کو دیکھتا بے اختیاری میں اسے نام دے گیا تھا، مگر صرف اوشن پرنسس پہ دل کو قرار نہ ملنے پہ وہ اسے مائی اوشن پرنسس کہہ گیا تھا۔ عالمگیر، میں اسے اپنے گھر لے کر جاؤں گی، اسے اپنی بیٹی بناؤں گی، اپنی اولاد کی طرح چاہوں گی اسے، اس کی پرورش کروں گی۔ دیکھیں نا یہ کتنی خوبصورت ہے، اس کی سمندری آنکھیں تو دیکھیں۔ فریحہ شاہ اس بچی کو چٹا چٹ چومتی نم آنکھوں سے رو دی تھی، جبکہ اوزان نے ان کے یوں بچی کو چاٹنے پہ منہ کے برے زاویے بنائے تھے۔ موم، مجھے بھی دکھائیں۔ وہ ایک دفعہ اس بچی کو اپنے ہاتھوں میں تھامنا چاہتا تھا، تبھی زبردستی اپنی ماں کے ہاتھ سے اسے کھینچ گیا۔ بچی کو فریحہ شاہ کے حصار میں پرسکون تھی، اس جلاد کے ہاتھوں میں آتے ہی دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ اس کے یوں اچانک گلا پھاڑ پھاڑ کر رونے پہ اوزان نے بخلائے ہوئے اسے اپنی ماں کے پاس واپس پٹکا تھا۔ کیسی بچی ہے یہ، تمیز ہی نہیں ہے، ایسے کون روتا ہے؟ وہ اپنے زور سے دھڑکتے دل پہ ہاتھ رکھتا بولا تھا، جب فریحہ شاہ کھلکھلاتے ہوئے اس بچی کی دلکش آنکھوں پہ لب رکھ گئی۔ اس کا نام کیا ہوگا؟ اس سے پیار کرتے کرتے اچانک انہیں اس کے نام کی یاد آئی تھی، جس پہ اوزان نے چمکتی آنکھوں سے انہیں دیکھا تھا۔ میں رکھوں گا اس کا نام۔ وہ دلکشی سے اپنی آنکھوں کو رول کرتا گہری سوچ میں گم بولا تھا، جب فریحہ شاہ نے مسکراتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا۔ فریحان شاہ نام ہوگا اس کا۔ کچھ پل سوچنے کے بعد وہ اسے اپنے پسندیدہ نام سے نواز گیا تھا۔ چمکتی آنکھوں سے اس کا نام لیتا وہ دنیا کا ہر رنگ خود میں سمیٹ گیا تھا۔ ماشاءاللہ، بہت پیارا نام ہے، فریحان شاہ، میری فریحان۔ فریحہ شاہ ایک دفعہ پھر سے اس کے ماتھے پہ لب رکھتی دلکشی سے اس کا نام لے گئی، جبکہ عالمگیر شاہ اپنی بیوی اور نئی نویلی بیٹی کو محبت بھری نظروں سے دیکھتے خود میں سکون اترتا محسوس کر رہے تھے۔ کچھ سال بعد، حد ہے یار، ویسے اس نے سب کے سامنے تمہیں انوائٹ کیا ہے، اب اگر تم نہیں جاؤ گی تو اسے کتنا برا لگے گا۔ عزا کب سے اس کی منتیں کر رہی تھی، مگر وہ تھی کہ سن کے نہیں دے رہی تھی۔ یار تم سمجھ نہیں رہی، ماما بابا کبھی بھی اجازت نہیں دیں گے، اور سب سے بڑی بات، اگر اوزان لالا کو پتہ چل گیا تو۔ نہیں بھائی، میں نہیں جا رہی۔ فریحان شاہ معصومیت سے اس کے سامنے تمام وجوہات رکھتی پھر سے انکار کر گئی۔ یار انکل آنٹی سے میں بات کر لوں گی، تم پلیز اپنی رائے تو دو۔ عزا اب کی بار روحان سی ہوئی تھی، یہ لڑکی اپنی بات کی کتنی پکی تھی اسے آج اندازہ ہوا تھا۔ اس کی بات سنتے فریحان شاہ کے سامنے اوزان شاہ کا سراپا لہرایا تھا۔ اسے یاد تھا کیسے وہ اسے سمجھا کر گیا تھا کہ اس کو بتائے بغیر گھر سے باہر نہیں جانا، اور نہ ہی دوستوں کے گھروں میں جانا ہے، اور یہ تو رات کے وقت بلا رہی تھی۔ اوکے، ماما بابا مان گئے تو آ جاؤں گی۔ کچھ سوچتے ہوئے وہ اقرار کر گئی، جس پر عزا شکر کا سانس بھرتی اب رات کے فنکشن کے لیے کپڑے ڈیسائیڈ کرنے لگی۔ یار عجیب سی تقریب ہے کوئی، ماما کے کہنے پہ آیا ہوں، ورنہ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے ایسی تقریبات پہ آنے کی۔ بلیک 3 پیس میں ملبوس وہ شاندار مرد اپنے کان سے موبائل لگائے کافی برے تاثرات سے بول رہا تھا۔ مقابل شاید اس کا دوست تھا۔ اس کی سخت اور روبدار آواز پہ کافی لوگوں کی نگاہ اس مرد کی طرف اٹھی تھی، اور پھر پلٹنا بھول گئی تھی۔ اس کے خوبصورت نقوش بے حد خوبصورت تھے، سرخ و سفید رنگت، گرین آنکھیں، کھڑی مغرور ناک، انابی لب جو اس وقت شدید ضبط کی وجہ سے بھیجے ہوئے تھے، براؤن چاکلیٹی بال اس وقت نفاست سے سیٹ کیے گئے تھے، ورنہ اکثریت میں وہ ان بالوں کو رف طریقے سے ماتھے پر بکھیرے رکھتا تھا۔ ہلکی بھوری بیئرڈ اس کے وجہی نقوش پہ بے حد جچ رہی تھی۔ دیکھ کر بتا، خوبصورت لڑکیاں ہیں تو آنٹی سے کہہ کہ مجھے بھی انوائٹ کر لے، قسم سے بڑا ٹائم ہو گیا کہ حسین لڑکی نہیں ملی۔ دوسری جانب سے اپنے ترسے پن کا بھرپور اظہار کیا گیا تھا۔ جب اس کی بات پہ اوزان شاہ کے ماتھے پہ بکھرے بلوں میں مزید اضافہ ہوا تھا،
ہاں ہے ایک سے بھر کر ایک ہے، حیا اور غریب لڑکی ہے جن کے پاس اپنے جسم ڈھکنے کے لیے مکمل لباس لینے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں۔ اگر چاہیے تو آ جا، لوکیشن بھیج رہا ہوں۔ وہ جو پہلے ہی بپھرا تھا اس کی فضول گوئی پہ بنا کسی طرف بھی نگاہ ڈالے پھاڑ کھانے والے لہجے میں بولتا کال کٹ کرنے ہی والا تھا جب مقابل کے کہکہے نے اس کے ضبط کو مزید للکارا۔ شاہ لکھ کے لے لے، تیری دلہن تو انہی لڑکیوں میں سے آئے گی۔ نائل خان نیازی نے اس کے لڑکیوں سے خار کھانے پہ چوٹ کرتے جان بوجھ کر چھیڑا۔ اس کی بات سنتے اوزان شاہ کے لبوں پہ طنزیہ مسکراہٹ نے اپنی چھپ دکھلائی تھی۔ اچانک سے کسی کا سراپا آنکھوں کے سامنے لہرایا تھا۔ ایسی لڑکی تو اوزان شاہ کی ملازمہ بھی نہیں بن سکتی۔ میرا لمس، میری شدتیں خاندانی عورت کے لیے ہوں گی جو صرف اوزان شاہ کی عورت ہوگی۔ نائل کی بات پہ اس کے اندر کا غیرت مند مرد ایک پل میں جاگا تھا۔ بے ساختہ ہی لہجے نے شدت اختیار کی تھی۔ ہلکی سبز آنکھیں سرخی مائل ہوتی اپنی خوبصورتی میں اضافہ کر گئی۔ یار وہ جو بھی ہوگی بڑی بیچاری ہوگی۔ اس کے شدت سے چور لہجے پر نائل خان نیازی نے جھجری لیتے بات کو مذاق کا رخ دینا چاہا تھا جب اس کی بات پہ اوزان شاہ نے ناک سے کوڑا۔ ایسا کرتا وہ بے حد کیوٹ لگا تھا۔ بیٹا تسی کر، بیچاری نہیں خوش قسمت۔ اپنی ناک کے ٹپ کو انگوٹھی سے ٹچ کرتا وہ ادائے بے نیازی سے بولتا بے حد شاندار لگا تھا۔ کیا منحوس قسمت پائی ہوگی اس بیچاری نے۔ اس کو شوخے ہوتے دیکھ نائل کا خون جلا تھا۔ تبھی منہ بسورتے اپنے دل کی بھڑاس نکالنے لگا۔ ہاں منحوس نہیں، شاندار۔ باخدا جو کوئی بھی میرے لمس کی شدت سہتی خوف و شدت سے بحال ہوتی جان سے جائے گی۔ اس خوبصورت لڑکی کا سراپا آنکھوں میں بسائے وہ بے حد جنون سے بولا تھا، جبکہ دوسری جانب نائل نے اس کی بات پہ منہ بسورا۔ شاہ ویڈیو کال کر کے لڑکیاں دکھا ورنہ کال بند کر، میرا دل للچا رہا ہے۔ وہ جو نگاہیں یہاں وہاں گھمائے اپنی ماں کے منہ ہوئے بولے بھائی کو ڈھونڈ رہا تھا۔ نائل کی بات پہ بے ساختہ کھانستے ہوئے اپنے غصے پہ قابو پاتے غرایا۔ دفع ہو جاؤ، اب کال مت کرنا۔ فون کو اپنے ہونٹوں کے پاس کرتا وہ پورے جلال سے پھنکارتا کال کاٹ گیا۔ پہلے ہی اس کا یوں ایسی تقریب میں شامل ہونے پہ موڈ آف تھا، اب اس نے بھی اس کا موڈ خراب ہی کیا تھا۔ نہ جانے ایسے دوست میری ہی قسمت میں کیوں لکھے ہیں۔ سنجیدگی سے اپنے دماغ میں آئی بات کو سائڈ کرتا وہ اپنی ماں کو کال ملانے لگا۔ اب اس کا یہاں گزارا مشکل ہو رہا تھا۔ شاہ حویلی اپنے جاہو جلال سمیت شام کی مدھم روشنی میں نہائی ہوئی تھی۔ اونچی چھتوں سے لٹکتا فانوس سنہری کرنیں بکھیر رہا تھا اور سنگے مرمر کی ٹھنڈی فرش پر اس کی روشنی عکس بنا رہی تھی۔ فریحہ شاہ حسب معمول وقار سے صوفے پہ بیٹھی تھی، جبکہ عالمگیر شاہ ان کے بالمقابل سنجیدگی سے تسبیح کے دانے گھما رہے تھے کہ تبھی دروازے پہ ہلکی سی دستک ہوئی جس نے اس پرسکون ماحول میں ہلچل سی پیدا کر دی۔ آ جائے اندر۔ فریحہ شاہ کی نرم آواز کے ساتھ ہی عزا آہستہ قدموں سے ہال میں داخل ہوئی۔ اس کے چہرے پہ گھبراہٹ صاف نمایاں تھی۔ جب یہ انگلیاں ایک دوسرے میں پھنسائے وہ کافی کنفیوز سی تھی، یوں کہ دل کی بات کو لفظوں میں ڈھالنا چاہ رہی ہو۔ خیر تو ہے بیٹا؟ عالمگیر شاہ نے اس کی کیفیت بھانپتے سوال کیا تو اس نے لب بھیج کر ہمت جمع کی۔ آنٹی، انکل، اصل میں آج رات میرا برتھ ڈے فنکشن ہے اور میں چاہتی ہوں کہ پریحان بھی آئے، اگر آپ اجازت دے دیں تو۔ گہری سانس بھرتے وہ لبوں کو بھیجتی اپنے تاثرات کا اثر زائل کرتی حشاش بشاش لہجے میں بولی، جبکہ دل ڈر بھی رہا تھا۔ نہ جانے کیوں انکار کا خدشہ دل میں گھر کیے بیٹھا تھا۔ رات کا فنکشن؟ فریحہ شاہ نے ابرو سمیٹتے سوال کیا۔ ان کے لہجے میں روب تھا مگر سختی نہیں۔ جی آنٹی، ورنہ اگر دن کا ہوتا تو آپ سے کون پوچھتا؟ وہ دل ہی دل میں کمینگی سے سوچتی زبان سے جی آنٹی جیسے الفاظ ادا کر گئی۔ کتنی دیر کا ہوگا؟ اس کے اسبات میں ہلتے سر کو دیکھتے ان کے ماتھے پہ بھل پڑے تھے۔ تبھی ابرو بھیجتے پوچھنے لگی۔ بس آنٹی زیادہ نہیں، 10 بجے تک ختم ہو جائے گا۔ سب فیملی ہی ہوگی، میں خود اس کا خیال رکھوں گی، میں وعدہ کرتی ہوں۔ عزا نے جلدی جلدی یقین دہانی کروائی تھی کہ آیا وہ انکار ہی نہ کرتے، جبکہ عالمگیر شاہ کی سنجیدہ نظریں اس کے چہرے پر جمی رہیں۔ بیٹا، عزت دار گھرانوں کی بیٹیاں وقت کی حد میں رہ کر ہی اچھی لگتی ہیں، ہمیں سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ ان کے دھیمے مگر باوقار لہجے نے عزا کی سانسیں مزید بوجھل کر دی تھی۔ ہائے اللہ، انکل کی سمجھداری نے بھی ابھی جاننا تھا، ابھی تو اس ہلاکو خان کے ذکر نے بھی ٹانگیں اڑانی ہیں۔ وہ عالمگیر شاہ کے تاثرات کا جائزہ لیتی دل ہی دل میں روحان سی ہوئی۔
اس سے پہلے کہ وہ ان کی تسلی کے لیے کوئی ڈائلاگز مارتی، اس کی نگاہ سیڑھیوں سے ہلکے قدموں کے ساتھ اترتی پریحان شاہ پہ رکی۔ دودھیا رنگ کے سوٹ میں ملبوس آہستگی سے نیچے اترتی وہ کافی معصوم لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پہ معصومیت کی روشنی اور آنکھوں میں ہلکی سی جھجک تھی۔ وہ قریب آ کر خاموشی سے فریحہ شاہ کے پاس بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں میں شرارت تھی جسے دیکھتے ہی عزا کا دل کیا کہ اس کی منڈی مروڑ دے، جو اس کی لمبی زبان کے جوہر دکھلا کر خود خاموشی سے بیٹھ کر اپنے آپ کو فیصلے کے سپرد کر رہی تھی۔ ماما، اگر آپ لوگ مناسب نہ سمجھے تو میں نہیں جاؤں گی۔ آپ جانتی ہیں نا میں آپ کی اجازت کے بغیر کہیں نہیں جا سکتی۔ معصومیت کی ہر ادا کو اپنے اندر سموتی وہ فریحہ شاہ کے کندھے سے سر ٹکاتی دلکشی سے بولی۔ جب اس کی ایکٹنگ اور اس پر تضاد یوں پارٹی بدلنے پر عزا کی آنکھیں باہر کوبلی۔ 10 شیطان مرے ہوں گے تب یہ پیدا ہوئی ہوگی، ذلیل کہیں کی، کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑا۔ عزا دل ہی دل میں اس کی ماں بہن ایک کرتی گالیوں سے نواز رہی تھی، جبکہ اس کے دلی جملوں سے بے نیاز وہ فریحہ شاہ کا دل جیتنے میں مصروف تھی۔ میرا بچہ، میری جان، میری معصوم سی شیرنی۔ فریحہ شاہ اس کی اتنی فرما برداری پہ صدقے واری جاتی اس کو گلے سے لگا گئی۔ دنیا کی نگاہیں بہت سخت ہوتی ہیں پریحان، خود کو ان نگاہوں سے بچا کر رکھنا۔ فریحہ شاہ کے لفظوں پہ عزا نے حیرت سے ان کی جانب دیکھا۔ یعنی وہ مان گئی تھی؟ اوہ شیطان کی نانی! اسے اب پریحان کی ایکٹنگ کی سمجھ آئی تھی۔ جو کام وہ کتنی دیر سے نہ کر سکی، وہ پریحان اپنی مردہ ایکٹنگ سے 2 منٹ میں کر گئی تھی۔ ہوں گی دنیا کی نگاہیں مجھ پر، مگر مجھے تو آپ کی دعاؤں کا سہارا ہے۔ اگر آپ مطمئن ہوں گے تو ہر جگہ محفوظ رہوں گی۔ ماں کو مانتے دیکھ وہ آج تک کی ہر مووی کے ایموشنل ڈائلاگز کو ملا کر بولتی ان کے دل کو خوشی سے باغ باغ کر گئی، جبکہ عزا گردن نفی میں ہلاتے ہوئے استغفر اللہ ڈرامے باز جیسے الفاظ ادا کر رہی تھی۔ اس کے الفاظ میں سادگی ہی ایسی تھی کہ عالمگیر شاہ نے گہری سانس لے کر دونوں بچیوں کو دیکھا اور مضبوط لہجے میں بولے، ٹھیک ہے تم جاؤ گی، مگر یاد رکھنا کہ شاہ حویلی کی بیٹیاں اپنی حد پہ خود پہرا دیتی ہیں، وقت کی پابندی ہوگی، وقار برقرار رہے گا، اور کوئی ایسی بات نہ ہو جس سے ہمارے اعتماد پہ آ جائے۔ عالمگیر شاہ کا لہجہ مضبوط تھا، جبکہ پریحان نے فوراً سر اٹھا کر ان کی آنکھوں میں دیکھا۔ بابا جان، آپ کا سر کبھی جھکنے نہیں دوں گی، میں آپ کی بیٹی ہوں، اور بیٹیاں گھر کی عزت سنبھال کر رکھتی ہیں۔ اس کے یقین بھرے انداز پر فریحہ شاہ کی آنکھیں نم ہوئی تھیں، جبکہ عالمگیر شاہ کا سینہ فخر سے چوڑا ہو گیا۔ جاؤ بیٹا، خوش رہو، مگر اپنی پہچان کبھی مت بھولنا۔ وہ ایک آخری دفعہ اس کے سر کو ممتا سے چومتی بولی، جبکہ عزا نے سکھ کا سانس لیا۔ شکر ہے اس ہلاکو خان کا ذکر نہیں کیا انہوں نے، ورنہ اس کا پریحان کو لے کر جانا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہوتا۔ تھینک یو آنٹی انکل، میں وعدہ کرتی ہوں اسے صحیح سلامت واپس لاؤں گی۔ عالمگیر شاہ نے ہلکا سا سر ہلایا۔ یوں اس شاہ حویلی کے ہال میں ایک اجازت تو مل گئی، مگر اس اجازت کے ساتھ وقار کی ذمہ داری اور اعتماد کی ایک انکہی شرط بھی باندھی گئی تھی، جو آنے والے وقت میں اپنے رنگ دکھانے والی تھی۔ کیوں بلایا ہے یہاں؟ ماما کو ناراض کر کے آیا ہوں، صرف تمہارے بلانے پہ۔ لانتی مرد! ریسٹورانٹ میں داخل ہوتے ہی اس کی نگاہ سامنے ایک ٹیبل پر ان چاروں کو بیٹھے دیکھ وہ ڈائریکٹ نائل سے مخاطب ہوا تھا۔ مگر یہ کیا؟ یہاں ایک اضافی فرد بھی تھا۔ یہ کون تھا؟ ابے کمینے، رک جا، سن تو لے۔ اسے اپنے منہ پہ دوسرا گھونسا مارتے دیکھ وہ اس کا ہاتھ پکڑتا بے چارگی سے بولا تھا، بولو کیا بیماری پڑی ہے؟ حویلی میں سب ویٹ کر رہے ہوں گے۔ وہ اپنی کلائی پہ بندی گھڑی پہ ٹائم دیکھتا کافی جلدی میں بولا تھا۔ اس نئے فرد کو جاننے میں اسے کوئی خاص انٹرسٹ نہیں تھا۔ جب اس کی بات پہ ان سب نے اسے معنی خیزی نگاہوں سے دیکھا تھا۔ سب یا پھر وہ شہریار نے آنکھ ونک کرتے اسے چھیڑا تھا، جس پہ وہ اسے گھورتے ہوئے اپنی چیئر پہ بیٹھا۔ اچھا سب چھوڑ، اس سے مل، یہ ہے زیب لاشاری، زین کا کزن، پاکستان نہیں رہتا، آیا ہوا ہے، تبھی زین اسے انجوائے کروانے کے لیے ہمارے ساتھ لے آیا ہے۔ نائل نے اس کا موڈ دیکھتے جلدی سے اس کا تعارف زیب سے کروایا کہ وہ نئے فرد کا لحاظ کر کے تمیز سے بیٹھ جائے۔ اوکے نائس، یہاں کیوں بلایا؟ اب بولو گے یا جاؤں؟ نہ جانے کیوں آج کل وہ کافی چڑچڑا ہو رہا تھا، ورنہ وہ دوستوں کے ساتھ ہر وقت پایا جاتا تھا، جبکہ اس کے ریاکشن پہ زیب کا چہرہ مارے اہانت کے سرخ پڑا تھا۔ وہ زیب لاشاری تھا،
جس نے اگنور ہونا سیکھا ہی نہیں تھا، تو پھر یہ شخص اسے کیسے اگنور کر سکتا ہے؟ یار جلد ہی رمضان شروع ہو رہا ہے، اس لیے ہم نے سوچا کہ سارے گناہ آج کر لیے جائیں۔ موسیٰ نے اس کا خراب موڈ دیکھتے صاف گوئی کا مظاہرہ کیا تھا، جس پہ اوزان شاہ کی آنکھوں کے سامنے کسی کا سراپا لہرایا تھا۔ رمضان میں اس وجود کی حالت کا سوچتے بے دھیانی میں اس کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ پھیلی تھی۔ یہ صرف لمحے بھر کے لیے تھا، اگلے ہی پل وہ لمحہ گزر گیا تھا۔ واللہ یہ مسکراہٹ کسی کی جان لے لے گی۔ اوزان شاہ کو مسکراتے دیکھ نائل نے دل پہ ہاتھ رکھ کر سر پیچھے کو گراتے خالص لطفانہ انداز میں بولتے سب کو کہکہا لگانے پہ مجبور کیا تھا۔ شٹ اپ ایڈیٹ! اس کی بات پہ اوزان شاہ خامخواہ شرمندہ ہوا تھا، تبھی اسے شٹ اپ کال دے گیا۔ ایسے گھور کیا رہے ہو؟ بیوی نہیں ہو تیری؟ عزت ہے میری، کوئی بولتا ہوں آنٹی کو شادی کر دے اس کی۔ اوزان شاہ کو اپنی طرف گھورتے ہوئے دیکھ کر نائل نے اپنے سینے کو دونوں ہاتھوں سے چھپاتے بے حد بری ایکٹنگ کی تھی۔ جب اس کے زنانہ آواز میں بولے گئے جملوں پر وہاں اوزان شاہ کے علاوہ سب کا کہکہا بساختہ تھا۔ بڑی خوش قسمت ہے تیری بیوی، جس کے شوہر کے پاس مردانہ پلس زنانہ آواز ہے۔ اس کے یوں مذاق اڑانے پہ اوزان شاہ نے ابرو اچکاتے طنز کیا تھا، جسے نائل نے ڈھٹائی اور بے شرمی سے قبول کرتے اپنا سر خم کیا۔ یار وہ رمضان میں آئے گا نا کہ فرسٹ افطاری ڈن، سیکنڈ ڈن، وہ میں آج سے شروع کر رہا ہوں۔ رمضان سے پہلے کی فرسٹ بے عزتی ڈن۔ نائل اور شرم کر جائے، ہو ہی نہیں سکتا۔ تبھی بے حد ڈٹائی سے انسٹاگرام کے ٹرینڈ کا مذاق اڑاتا ایک دفعہ پھر سے ماحول زعفران بنا گیا۔ اس سے پہلے کوئی کچھ بولتا، اوزان شاہ کے فون پہ بیپ ہوئی تھی۔ بھابھی کی طرف سے پہلا میسج ڈن۔ اب کی بار شہریار نے اس ٹرینڈ کو فالو کیا تھا، جس پر پھر سے سب کا کہکہا گونجا۔ شٹ اپ باسٹرز! عزا کا میسج ہے۔ شہریار کی بات پہ وہ پھاڑ کھانے والے لہجے میں بولا تھا۔ سب جانتے تھے کہ عزا اس کی بہنوں کی طرح ہے، اور وہ پریحان شاہ کی دوست پلس اوزان شاہ کی بہن ہے، جس پہ سب نے اسے معنی خیز نگاہوں سے دیکھا۔ اچھا اگر ایسا ہے تو چل ہمیں بھی سنا کیا کہہ رہی ہے۔ زین جو کب سے خاموش تھا بالآخر بول پڑا۔ اوہو، گونگے کے منہ میں بھی زبان آ گئی۔ اس کے اچانک بولنے پہ اوزان شاہ نے اس کی طرف طنز کا تیر پھینکا تھا۔ مطلب تب سے چپ تھا تو اب بولنے کی موت کیوں پڑی تھی؟ شٹ اپ، میسج دکھا۔ نائل نے زین کو داد دیتی نظروں سے دیکھتے اوزان شاہ کو ٹہوکا کروایا تھا، جو بنا اگلی بات کیے عزا کی ریکارڈنگ فل والیوم پہ آن کر گیا، اس بات سے انجان کہ یہ وائس ریکارڈنگ ان سب کے درمیان سننا اس کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ ریکارڈنگ ویسے حیرت ہے، اس ہلاکو خان کو سر نے شیر کہا ہے، اور انہیں سر کا شیر کہنا برا نہیں لگتا۔ شیر تو جانور ہے نا؟ عزا کی بے ڈھنگی آواز ان سب کے کانوں سے ٹکرائی تھی، جبکہ ہلاکو خان سے وہ اچھی طرح سمجھ چکے تھے کہ وہ کہہ کسے رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ ہنستے یا اوزان شاہ غصے سے کچھ بولتا، ایک دلکش معصوم نسوانی آواز ان سب کے کانوں سے ٹکرائی تھی، جبکہ اوزان کی آنکھیں باہر کو نکلی تھی۔ تو وہ تمہیں انسان کہاں سے لگتے ہیں؟ برا تو شیر کو لگنا چاہیے، جس کو ان کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے۔ یہ ریکارڈنگ آج کالج میں عزا نے شرارت کے طور پہ کی تھی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کو آگے بھیجنے کا انجام کیا ہوگا۔ یہ آواز وہ کیسے بھول سکتا تھا؟ یہ پریحان شاہ کی آواز تھی۔ اس آواز سے ہی تو محبت تھی اسے، اسی لہجے سے محبت تھی جو کہیں سے بھی ان کے خاندان سے ملتا نہ تھا۔ پریحان شاہ کی آواز پہ اس نے فوراً سے ریکارڈنگ بند کرنا چاہی تھی، مگر فون لاک ہونے کی وجہ سے وہ یہ بھی نہ کر سکا۔ اس سے پہلے کہ فون کو زمین کی زینت بناتا، ریکارڈنگ آف ہو چکی تھی، جبکہ پریحان کی آواز بند ہوتے ہی ان سب کا مشترکہ کہکہا گونجا تھا، سوائے اوزان کے۔ ریسٹورانٹ کا ہر فرد انہیں حیرت سے دیکھنے لگا، جو دل کھول کر کہکہے لگاتے کافی خوبصورت لگ رہے تھے۔ ہاؤ کیوٹ! کون تھی یہ؟ کتنی پیاری آواز ہے اس کی۔ کیا یہ سنگل ہے؟ میں اسے مل سکتا ہوں؟ زیب جسے عزا کی آواز تو بکواس ہی لگی تھی، مگر پریحان کی آواز کافی دلکش لگی تھی۔ اسے پریحان کے بارے بالکل بھی آئیڈیا نہیں تھا۔ تبھی اوزان شاہ کے تاثرات دیکھے بغیر ایک ساتھ کئی سوال کر گیا۔ اس کے سوالوں پہ سب کو سانپ سونگھ گیا، جبکہ اوزان کی آنکھیں لہو رنگ ہوئی تھیں۔ وہ وحشت سے بھرپور آنکھیں لیے زیب لاشاری کو دیکھتا ایک جست میں اپنی چیئر سے اٹھا تھا۔ شاہ! اوزان پلیز! وہ نہیں جانتا تھا پریحان کو۔ نائل اور موسیٰ نے اسے ٹھنڈا کرنا چاہا، مگر وہ بنا ان دونوں کی بات پہ کان دھرے زیب کی جانب قدم بڑھا گیا۔
جبکہ اس وجود پہ تو وہ آج ایسا قہر بن کے ٹوٹتا جس کی وجہ سے یہ سب ہونے والا تھا۔ شاہ پلیز، وہ یہاں نیا ہے۔ نائل نے اب کی بار اسے گلے سے لگاتے نارمل کرنا چاہا تھا، جبکہ اس کے دماغ کی رگیں پھٹتی اسے کسی کے بھی قابو میں آنے نہیں دے رہی تھی۔ چھوڑو مجھے نائل، ورنہ میں بھول جاؤں گا کہ اس وقت کہ تم کون ہو۔ اوزان غصے سے غراتا اس کو سائڈ کرنے لگا۔ جب نائل بنا اس کی بات پہ کان دھرے شہرام کو اشارہ کرتا زیب کو وہاں سے لے جانے کا کہنے لگا، جس پہ وہ فوراً سے سر ہلاتا اسے وہاں سے بھیجنے لگا۔ میں اس کو چھوڑوں گا نہیں۔ ہمت بھی کیسے کی میری عزت کے بارے میں یہ سب بولنے کی، بے غیرت مرد۔ اوزان شاہ اسے وہاں سے جاتے دیکھ غصے سے پاگل ہوتا چیخا تھا۔ پورا ریسٹورانٹ اس کے غضب کی للکار سنتا خاموش پڑا تھا، جبکہ زیب حیران پریشان اس کے تاثرات دیکھ رہا تھا کہ ایسا بھی کیا کہا اس نے جو یہ مرد اتنا چیخ رہا ہے۔ ایسے ہی جانا اسے اپنی انسلٹ لگی تھی۔ تبھی بنا اوزان کے غصے کا اندازہ کیے وہ خود ہی اس کے قریب آ گیا۔ ایکسکیوز می مسٹر اوزان، اگر میں نے آپ کی بہن کو کچھ بول دیا ہے تو اس میں اتنا اوور ریئیکٹ کیوں ہو رہے ہیں؟ آئی نو آپ لوگ بہت ٹچی ہوتے ہیں اپنی عورت کو لے کر، بٹ مجھے واقعی وہ کیوٹ۔ اس سے پہلے کہ زیب اپنی بات مکمل کرتا، اوزان شاہ کے بھاری ہاتھ کا مکہ وہ اپنے منہ پر بڑے ضبط سے کھا چکا تھا۔ واٹ دا، اپنے دکھتے جبڑے کو پکڑے بے ساختہ کراتا ہوا 2 قدم پیچھے ہٹا۔ یو باسٹرڈ، بہن نہیں بیوی ہے میری، اور اگر یہ پتا تھا کہ ہم ٹچی ہوتے ہیں تو یہ بھی پتا ہوگا کہ ہم اپنی عورت کا نام لینے والے مرد کے منہ میں زبان نہیں چھوڑتے۔ اوزان سب کو پیچھے کی طرف دھکا دیتا زیب کی گردن اپنے ہاتھ میں دبوچتا غصے سے لال ہوتا پھنکارا تھا۔ چھوڑو مجھے، زیب اپنی گردن پہ اس کی مضبوط گرفت محسوس کرتے چلایا تھا۔ موت کا خوف اس کی آنکھوں میں لہراتا اوزان شاہ کے دل کو پرسکون کرنے میں کامیاب نہیں ہوا تھا۔ شاہ چھوڑ اسے، پاگل ہو گیا ہے۔ نائل نے زیب کو بے جان ہوتے دیکھ اوزان شاہ کو پیچھے کی طرف دھکیلا تھا۔ اس کی حرکت پہ اوزان شاہ کی لہو رنگ آنکھیں نائل خان نیازی کی طرف اٹھی تھیں۔ ہاں، پاگل ہو گیا ہوں میں، اس کے لفظوں نے پاگل کر دیا ہے مجھے۔ میری عورت جس کا کسی نے بال تک نہیں دیکھا، یہ اس کی تعریفیں کر رہا ہے۔ میں جان نہ لے لوں ایسے وجود کی جس کے اندر میری عورت کی خواہش پیدا ہو۔ اسے زندہ بچانا چاہتے ہو تو میری نظروں سے دور کر دو۔ نائل کی بات پہ اوزان شاہ اپنا آپ کھوتا ٹیبل پہ پڑی ہر شے نیچے کی طرف پھینکتا غم و غصے سے پھنکارا۔ کام ڈاؤن شاہ، چل حویلی۔ زین اور موسیٰ کو اشارہ کرتا وہ اوزان کو لیے زبردستی حویلی کی جانب روانہ ہوا تھا، جبکہ اوزان کے ہاتھ غصے کی شدت سے کانپ رہے تھے۔ وہ کیسے برداشت کر رہا تھا یہ صرف وہی جانتا تھا۔ غصہ تھا کہ رگوں میں جنون اور وحشت بن کر دوڑ رہا تھا۔ آج اس وجود کی خیر نہیں تھی۔ شاہ حویلی رات کی سیاہ چادر اوڑھے خاموش استادہ تھی۔ اونچی محرابوں پر پڑتی مدھم روشنی اسے اور بھی پرسکون بنا رہی تھی۔ جب پورچ میں آ کر رکتی BMW کو دیکھتے گارڈز فوراً سے اس کی طرف بڑھے تھے۔ اس سے پہلے کہ کوئی گاڑی کا دروازہ کھولتا، وہ خود ہی دروازے کو باہر کی طرف دھکیلتا پورے قد سمیت باہر نکلا تھا۔ اس وقت وہ تھکا ہارا سا کندھے پہ کوٹ بے پرواہی سے لٹکائے، ٹائی ڈھیلی کیے اور ماتھے پہ دن بھر کی مصروفیت کی ہلکی سی شکن لیے، وہ اپنے حسن اور روب سے یکسر بے خبر حویلی کی سیڑھیاں چڑھتا اندر داخل ہوا۔ اس کے اندر بھانبڑ جل رہے تھے، مگر جانتا تھا پہلا سامنا ماں باپ سے ہوگا۔ تبھی کچھ دیر ایکٹنگ کرتے ہوئے خود پہ قابو پانا تھا۔ اس کے قدموں کا رخ سیدھا لاؤنج کی جانب تھا۔ وہ سیدھا لاؤنج کی طرف بڑھا جہاں فریحہ شاہ اور عالمگیر شاہ اس کے انتظار میں نیم روشن لیمپ آن کیے صوفوں پر بیٹھے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ آگے بیٹا، فریحہ شاہ نے اسے دیکھتے ہی محبت بھری آواز دی تو اوزان نے ہلکا سا سر ہلاتے منہ سے سلام کے الفاظ ادا کرتے صوفے پر بیٹھتے ہوئے گردن پیچھے ٹکا دی۔ آج اس کا موڈ تھوڑا آف تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی ابھی تھکن کے اتارنے کے لیے اس کا دل اس کو کچھ بڑا کرنے پہ مجبور کر رہا تھا۔ کیسا رہا دن؟ عالمگیر شاہ نے مختصر سوال کیا تو اس نے آنکھیں موند کر گہری سانس لی۔ مصروف سا، بے حد تھکا دینے والا۔ اپنی گردن کی پشت پہ ہاتھ پھیرتے وہ موندی آنکھوں سے ہی انہیں جواب دے گیا۔ ہمیشہ کی طرح لوگ کام کم اور بہانے زیادہ کرتے ہیں۔ اس کے لہجے میں تھکن کے ساتھ وہی ازلی سختی شامل تھی جو اس کی پہچان تھی۔ کھانا لگوا دوں؟ اس کی تھکاوٹ سے بھرپور آواز پہ فریحہ شاہ نے محبت سے پوچھا تھا۔ جب وہ سر نفی میں ہلا گیا، نہیں، پہلے 5 منٹ سکون کے دے دے ماما۔
پھر سب کھا لوں گا۔ لمحہ بھر کی خاموشی کے بعد اس کی آنکھیں کھلی اور وہ جیسے اچانک کسی خیال سے چونکا۔ پریحان کہاں ہے؟ سوال سادہ تھا مگر لہجہ معمول سے زیادہ سیدھا اور گہرا تھا۔ فریحہ شاہ نے ایک لمحے کو عالمگیر شاہ کی طرف دیکھا۔ اسی بات سے تو ڈر رہی تھی وہ۔ اب جب پوچھ لیا تھا تو جواب دینا تو فرض تھا۔ اذا کے برتھ ڈے فنکشن پہ گئی ہے بیٹا، اجازت لے کر گئی ہے۔ مدھم سے لہجے میں بولتی وہ مقابل کے چاروں طبق روشن کر گئی۔ وہ جو بے آرامی سے صوفے کے ساتھ ٹیل لگائے بیٹھا تھا فوراً سے سیدھا ہوتا ان کی طرف دیکھنے لگا۔ آنکھوں کی تھکن پل بھر میں غائب ہوئی تھی، جبکہ جبڑے سختی سے بھینچتے اس نے اپنی پھڑکتی رگ کو قابو کیا تھا۔ کیا مطلب گئی ہے؟ کس کے ساتھ؟ کب؟ بہت کنٹرول کرنے کے بعد بھی وہ اپنی آواز پہ قابو نہ رکھ پایا تھا۔ لہجے میں ماں کے لیے احترام تو تھا مگر آواز خطرناک حد تک بھاری ہو چکی تھی۔ ہم نے اجازت دی ہے، ڈرائیور چھوڑ کر آیا ہے اور 10 بجے تک واپس آ جائے گی۔ کوئی مسئلہ ہے تمہیں؟ فریحہ شاہ کو خاموش دیکھ عالمگیر شاہ نے سخت لہجے میں جواب دیا تھا۔ جب ان کی بات پہ اوزان ابرو اچکا کر کہکہا لگا گیا۔ اس کا کہکہا طنزیہ تھا، وہ طنز اور غصے کا ملاپ تھا۔ آپ لوگوں نے اجازت دی، مجھ سے پوچھنا ضروری نہیں سمجھا؟ کیا اتنا غیر ضروری ہو چکا ہے اوزان شاہ؟ اب کی بار وہ خود پہ کنٹرول نہیں رکھ سکا تھا۔ اس لڑکی میں جان بستی تھی اس کی جان کو اس سے دور بھیج کر پوچھ رہے تھے کہ کوئی مسئلہ ہے۔ پھٹتی شریانوں سے دکھتے دماغ کو پرسکون کرنے کے لیے وہ ٹیبل پر رکھی ہر چیخ کو زمین بوس کر گیا۔ اس کی آواز اب قدرے بلند ہوتی دھاڑ میں بدل چکی تھی۔ وہ بچی ہے، ہر وقت گھر میں قید رکھنا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ہم نے سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہے۔ فریحہ شاہ نے اپنی جگہ سے اٹھتے تڑپتے ہوئے اس کے زخمی ہاتھ کو تھامتے لہجے میں محبت کی تپش جلاتے کہا۔ بچی؟ وہ استہزائیہ انداز میں ہنسا تھا۔ اس کے وجود سے جیسے آگ کی لپٹیں نکلنے لگی۔ وہ بچی ہے، اسی لیے دنیا کی نظروں سے بچا کر رکھا تھا میں نے۔ آپ کو اندازہ بھی ہے باہر کیسا ماحول ہے؟ اس کے الفاظ غراہٹ میں ڈھل گئے تھے۔ عالمگیر شاہ بھی اب سنجیدہ ہو کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ اوزان، لہجہ سنبھالو، ہم اس کے ماں باپ ہیں، تم نہیں۔ یہ جملہ جیسے جلتے تیل پر پانی کا کام کر گیا۔ وہ چند قدم پیچھے ہٹا اور دونوں ہاتھوں کو بالوں میں پھیرا، جیسے خود پہ قابو پانے کی ناکام کوشش کر رہا ہو۔ آپ کو لگتا ہے کہ میں دشمن ہوں اس کا؟ میں نے ہمیشہ اس کی حفاظت کی ہے، ہر سائے سے، ہر نظر سے، اور آج آپ نے اسے خود بھیج دیا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سا جنون چمک رہا تھا۔ ہم نے اسے اعتماد دیا ہے بیٹا، شک نہیں۔ وہ شاہ حویلی کی بیٹی ہے، اپنی حد پہ خود پہرا دے سکتی ہے۔ فریحہ شاہ نے اسے پرسکون کرنے کی کوشش کی تھی۔ جب ان کے لفظوں پہ اوزان نے تیز نظروں سے ماں کو دیکھا۔ حد؟ دنیا حد نہیں دیکھتی ماما، دنیا موقع دیکھتی ہے۔ اس کے الفاظ کاٹ دار تھے اور سانسیں تیز۔ آپ کو اندازہ بھی ہے کہ اگر کسی نے اس کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا تو میں اس کا کیا حال کروں گا؟ بھیج تو شوق سے دیا ہے نا، اب اگر میرے سے ایک آدھ قتل ہو گیا تو بیٹھ کر روتے رہے گا ساری زندگی، ایک قاتل کی ماں ہونے پہ۔ لہجے میں سفاکیت بھرتا وہ وحشت سے بھرپور آنکھیں لیے بولتا ان کے دل پر وار کر گیا۔ اوزان، اس کے جبڑے اتنے سخت ہو چکے تھے کہ رگیں نمایاں ہونے لگی۔ تم حد سے بڑھ رہے ہو اوزان، وہ صرف ایک فنکشن میں گئی ہے، کوئی میدان جنگ میں نہیں۔ عالمگیر شاہ نے اس کی غلط بات پہ ٹوکتے ہوئے اس کی تصحیح کی تھی، جس میں وہ اپنے بال نوچ گیا۔ یہی تو مسئلہ ہے بابا جان، میرے لیے وہ میدان جنگ ہی ہے۔ اس نے ٹیبل پہ مکہ مارتے خود کو پرسکون کرنا چاہا مگر اس کے اندر کا طوفان تھمنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اس نے تیزی سے کوٹ کندھے سے اتارا اور صوفے پر پھینک دیا۔ ڈرائیور کہاں ہے؟ مجھے ایڈریس چاہیے، میں خود جا رہا ہوں۔ نہیں اوزان، ہم نے اسے اجازت دی ہے، تم یوں جا کر تماشا مت بناؤ۔ میرا بچہ، وہ آ جائے گی، دوبارہ وہ کہیں نہیں جائے گی، مگر ابھی کے لیے اسے رہنے دو وہیں۔ آ جائے گی وہ، فریحہ شاہ نے اس کے زخمی ہاتھ کو دیکھ کر روتے ہوئے کہا، جس پہ وہ ماں کو گلے لگاتا خوف کو پرسکون کرنے لگا۔ تماشا تو میں اس کا بناؤں گا، آئندہ میری اجازت کے بغیر پانی بھی نہیں پیے گی۔ دل ہی دل میں عہد کرتا وہ اس وجود سے مخاطب تھا۔ بیٹھ جاؤ اوزان، یہ ہمارا فیصلہ ہے، مگر وہ جیسے سن ہی نہیں رہا تھا۔ اس نے موبائل جیب سے نکالا اور نمبر ڈائل کیا۔ لوکیشن بھیجو فوراً۔ اس کے لفظ حکم تھے، سوال نہیں۔
اگلے ہی لمحے اس نے فون بند کیا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اوزان رکو! فریحہ شاہ کی آواز اس کے پیچھے گونجی مگر وہ پلٹا تک نہیں۔ اگر اسے کچھ ہوا نا تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آواز میں پہلی بار غصے کے ساتھ خوف کی جھلک بھی شامل تھی، جو صرف بہت قریب کے لوگوں کے لیے نکلتی تھی۔ عالمگیر شاہ نے آخری بار پکارا، تم حد سے آگے جا رہے ہو، مگر وہ سیڑھیاں دو دو کر کے اتر چکا تھا۔ اس کے قدموں کی گونج پورے ہال میں ارتعاش پیدا کر رہی تھی۔ اس کے تاثرات دیکھتے سب ملازم ایک طرف ہو گئے اور دروازہ تیزی سے کھلا۔ باہر کی سرد ہوا اس کے چہرے سے ٹکرائی مگر اس کے اندر کی آگ کو ٹھنڈا نہ کر سکی۔ گاڑی کا دروازہ زور سے بند ہوتا اس کے غصے کا پتہ دے گیا تھا۔ اگلے ہی لمحے سیاہ گاڑی شاہ حویلی کے دروازے سے نکلتی اندھیرے میں غائب ہو گئی۔ پیچھے رہ گئی فریحہ شاہ کی بے چین نظریں اور عالمگیر شاہ کی سنجیدہ خاموشی، اور حویلی کی دیواروں میں گونجتا وہ ادھورا سا سکون جو جان چکا تھا کہ آج کی رات عام رات نہیں ہونے والی۔ شہر کے پوش علاقے میں واقع وہ عالیشان فارم ہاؤس آج روشنی میں نہایا ہوا تھا۔ گیٹ سے اندر داخل ہوتے ہی تیز میوزک کی تھاپ دل کی دھڑکنوں کے ساتھ ہم آہنگ ہونے لگتی تھی۔ رنگ برنگی لائٹس لان میں جھلملا رہی تھی اور ہر طرف کہکہوں کی آوازیں بکھری ہوئی تھی۔ جہاں نوجوان لڑکے لڑکیاں بے فکری سے گھوم رہے تھے، وہیں ایک کونے میں ہلکے گلابی لباس میں ملبوس پریحان شاہ کھڑی تھی، جس کے چہرے پہ مسکراہٹ تو تھی مگر آنکھوں میں مکمل اطمینان نہیں تھا، جیسے دل کہیں اور اٹکا ہو۔ عزا اس کا ہاتھ پکڑے ایک گروپ سے دوسرے گروپ تک لے جا رہی تھی اور ہر کسی سے اس کا تعارف کرواتے ہوئے فخر سے کہہ رہی تھی، یہ میری بیسٹ فرینڈ ہے۔ مگر پریحان کو ہر نئے چہرے کے ساتھ عجیب سی جھجک گھیر لیتی تھی، اور جب کبھی کوئی لڑکا قدرے زیادہ دیر تک اسے دیکھ لیتا اس کے قدم خود بخود پیچھے ہٹ جاتے تھے۔ یار تم اتنی چپ کیوں ہو؟ عزا نے مصنوعی ہنسی ہنستے ہوئے سامنے موجود لوگوں کے سر ہلا کر دیکھتے اس کے کان میں گھس کر کہا، تو وہ ٹھٹک کر اسے دیکھنے لگی۔ پتہ نہیں، مجھے عجیب سا لگ رہا ہے، سب کی نظریں جیسے چبھ رہی ہوں۔ اس کو اپنے اندر کی کیفیت بتانے لگی جب عزا نے آنکھیں گھمائیں۔ او ہو بڈھی روح مت بنو پریحان، یہ نارمل ہے، پارٹی ہے، لوگ دیکھیں گے بات کریں گے، تم کوئی ناخواب خزانہ نہیں ہو۔ عزا نے اس کی بیزاری اور خوف پہ چوٹ کرتے کہا تو وہ منہ وسور گئی۔ اگر اوزان لالا کو پتہ چل گیا تو؟ اس سے پہلے وہ جملہ مکمل کرتی عزا نے اسے ٹوک دیا، میرے سے تھپڑ پڑ جائے گا۔ سکون سے پارٹی انجوائے کرو، پھر کیک کٹے گا تو وہاں چلے گئے۔ عزا نے کیک کو ہوس بھری نظروں سے دیکھتے بولا، مگر وہ خاموش رہی کیونکہ اسے واقعی ماحول میں ایک بے نام سی بے چینی محسوس ہو رہی تھی، جیسے شور کے پیچھے کوئی خالی سا ہو۔ میوزک اچانک تیز ہوا اور ڈانس فلور کے درمیان جوڑیاں بننے لگیں۔ رنگین روشنیوں میں چمکتے چہرے اور کہکہوں کی بازگشت کے درمیان اسے اپنا وجود غیر محفوظ سا محسوس ہونے لگا۔ اس نے عزا کا ہاتھ تھاما، گھر چلے نا پلیز، میرا دل نہیں لگ رہا۔ نہ جانے کیوں اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی جا رہی تھیں، جبکہ اس کی بات پہ عزا نے جھنجھلا کر اسے دیکھا۔ حد ہے یار، ابھی تو آئی ہو، ہر چیز میں خطرہ کیوں ڈھونڈتی ہو؟ تھوڑا انجوائے کرنا سیکھو، دنیا اتنی بھی بری نہیں ہوتی جتنی تم سمجھتی ہو۔ سختی سے اسے کہتے پریحان کو چپ کروایا، جبکہ پریحان نے لم بھیجتے سب کی طرف ایک نگاہ دوڑائی۔ شاید میں ہی عجیب ہوں مگر مجھے اچھا نہیں لگ رہا۔ عزا نے مصنوعی غصے سے اسے دیکھا۔ بھاڑ میں جاؤ منحوس عورت، واقعی بڈھی رو ہو تم اور کچھ نہیں۔ دیکھو سب انجوائے کر رہے ہیں، کوئی تمہیں کھا نہیں جائے گا۔ اس کے جملے پر وہ زبردستی مسکرا دی مگر دل کا بوجھ کم نہ ہوا۔ تب شایان جو ان کا کلاس فیلو تھا کافی دیر سے اسے دیکھ رہا تھا، ہاتھ میں جوس کا گلاس لیے ان کی طرف بڑھا اور بے تکلفی سے بولا، ہائے پریحان، کیسی ہیں آپ؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کافی زیادہ بے چین ہیں، کیا آپ میرے ساتھ ڈانس کریں گی؟ وہ آنکھ ونک کرتا اس کی بے چینی کو غلط رنگ دیتا معنی خیزی سے بولا۔ جب اس اچانک پیشکش پر پریحان کے چہرے کی رنگت بدل گئی، اس نے فوراً نفی میں سر ہلایا، نہیں شکریہ، مجھے ڈانس نہیں آتا۔ خوف سے سکڑتے دل کو قابو کرتے وہ عزا کو ڈھونڈنے لگی جو اس کی بک بک سے تنگ آ چکی تھی۔ اس کی بات پہ شایان نے ہنستے ہوئے سر جھٹکا، ڈانس آنا ضروری نہیں ہے، بس میوزک فیل کرنا آنا چاہیے۔ وہ ایک دم اور قریب آیا اور اس کے انکار کو مذاق سمجھتے ہوئے مزید گویا ہوا، اتنا بھی کیا شرمانا، میں کاٹوں گا نہیں،
اب کی بار لہجے میں بے حیائی نمایاں تھی۔ پریحان ایک قدم پیچھے ہٹی۔ میں نے کہا نا نہیں کرنا۔ اس کی آواز میں صاف خوف جھلک رہا تھا۔ اس پہ تضاد میوزک کی گونج میں اس کی دھیمی آواز مزید دب گئی۔ اس کو مسلسل انکار کرتے دیکھ شایان نے قدرے اصرار سے اس کی کلائی تھامی۔ چلو نا پلیز، بس ایک ڈانس۔ جب اس کی کلائی تھامنے پر وہ چیختی ہوئی 2 قدم پیچھے لگی۔ اس کا لمس بجلی کی طرح اس کے وجود میں دوڑا تھا۔ چھوڑے میرا ہاتھ، وہ چیختے ہوئے روحان سے لہجے میں بولتی، خوف سے بند ہوتے دل کے ساتھ نگاہوں میں آنسوؤں کو بھرتی، ارد گرد نگاہیں دوڑائے وہ عزا کو ڈھونڈنے لگی، مگر وہ اسے کہیں بھی نہیں ملی تھی۔ اس سے پہلے کہ شایان کوئی حرکت کرتا، پریحان کی نگاہ سامنے سے آتے وجود پہ اٹک گئی۔ اسے یہ اپنا خواب محسوس ہوا تھا۔ سامنے ہی سیاہ لباس میں ملبوس اوزان شاہ اندر داخل ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں انگارے دہک رہے تھے، اور جب اس کی نظر اس منظر پر پڑی جہاں کوئی لڑکا پریحان کی کلائی تھامے کھڑا تھا، جبکہ پریحان کی نگاہیں اس کی نگاہوں سے ٹکرائی تھی، مگر اگلے ہی پل اس کی نگاہیں واپس اس ہاتھ پہ جا ٹکی، اپنی ملکیت کے ہاتھ پہ۔ کسی اور کا ہاتھ دیکھتے اس کے اندر کا درندہ جاگ اٹھا۔ چند لمحات کے لیے وقت جیسے ساکت ہو گیا۔ میوزک اب بھی بج رہا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں صرف ایک ہی منظر گونج رہا تھا، وہ ہاتھ جو اس کی امانت کو چھو رہا تھا۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا، پورے تیش سے اس کی کلائی تھامتا، ایک زوردار مکہ مقابل کو جڑ گیا۔ شایان جو پریحان کے قریب ہونے کی کوشش میں تھا، اچانک افتاد پر چیختے ہوئے دور زمین پر جا گرا۔ کس اجازت سے ہاتھ لگایا تو نے؟ وہ بولا نہیں تھا، غرایا تھا۔ شیر نما غراہٹ اس کے قریب کرتا وہ غصے سے پاگل ہوتا پھنکا رہا تھا۔ اس کی آواز میں موجود سفاکیت اور وحشت سے ہر شخص کانپ اٹھا تھا۔ ارے بھائی، کون ہو تم؟ اور ریلیکس، بس ڈانس ہی تو ہے۔ شایان جو پہلے وار سے بچ گیا تھا، بنا اس کی وحشت کو سیریس لیتا دوبارہ سے کچھ بولنے لگا۔ جب اس کا جملہ مکمل ہونے سے پہلے ہی وہ دوبارہ سے اس کے 14 طبق روشن کر چکا تھا۔ میں نے پوچھا کس کی اجازت سے ہاتھ لگایا؟ اس بار اس کی دھاڑ پورے ہال میں گونجی تھی۔ اس کی وحشت ناک آواز پہ ہر شخص کانپ رہا تھا۔ پریحان سہم کر پیچھے ہٹ گئی۔ اس کے دل کی دھڑکن بے قابو تھی۔ اوزان کی آنکھوں میں ایسا جنون تھا جو پہلے کبھی نہ دیکھا گیا تھا۔ اس نے لڑکے کو جھٹکے سے اپنی طرف کھینچا۔ یہ ہاتھ جس سے تم نے اسے چھوا ہے، اب یہی ہاتھ یاد رکھے گا کہ شاہوں کی امانت کو چھونا کیسا ہوتا ہے۔ ایک ہی لمحے اس نے اگلے زوردار گھونسا شایان کے چہرے پر پڑا اور وہ زمین پر جا گرا، مگر اوزان رکا نہیں۔ اس نے اسے کالر سے پکڑ کر اٹھایا اور دوبارہ مکہ مارا۔ یہاں موجود ہر شخص سانس روکے کھڑا تھا، کوئی آگے بڑھنے کی ہمت نہ کر سکا۔ چھوڑ دے اسے، ڈر کے مارے تھر تھر کانپتی عزا نے کانپتی آواز میں کہا۔ اس کی حالت پریحان سے بھی زیادہ تشویشناک تھی، مگر اوزان جیسے سنی ہی نہ رہا ہو۔ اس نے لڑکے کا بازو ایک بار پھر موڑا، اور اس قدر زور سے کہ ہڈی کے چرچرانے کی آواز سنائی دی، جبکہ ہڈی کی آواز کے ساتھ ہی شایان کی چیخ فضا میں پھیل گئی۔ یہ انجام ہوتا ہے اس ہاتھ کا جو اس کی طرف بڑھتا ہے۔ اس کے لفظ بجلی کی کڑک کی طرح گرے۔ وہ آہستہ آواز میں بول ہی نہیں رہا تھا، وہ دھاڑ رہا تھا، ایسی دھاڑ جو سننے والوں کو اس سے خوفزدہ کر رہی تھی۔ اس کے ہاتھ ناکارہ کرتے، شایان کی چیخوں کو نظر انداز کرتے، اس نے گردن موڑتے ویٹر کے ہاتھ سے پانی کی بوتل تھامتے اپنے ہاتھ صاف کیا تھا، یوں جیسے شایان کو چھونے سے اس کا ناپاک ہو گیا ہو۔ اپنا ہاتھ اچھی طرح دھونے کے بعد وہ اس وجود کی طرف قدم بڑھا گیا جس کی وجہ سے ایکچولی یہ ہوا تھا۔ وہ آج اس پہ قہر بن کر ٹوٹنے والا تھا، جبکہ اس کے جذبوں سے انجان پریحان شاہ اس کے قدم اپنی طرف بڑھتے دیکھ رہی تھی۔ وہ آنکھوں میں خوف لیے اسے دیکھ رہی تھی، جو بنا نگاہ اٹھائے اس کا ہاتھ تھامتا اسے بھی یوں ہی دھونے لگا جیسے تھوڑی دیر پہلے اپنا ہاتھ دھویا تھا۔ اس کے ہاتھ کو اچھی طرح سے صاف کرنے کے بعد وہ سب لوگوں کی طرف متوجہ ہوا جو انہیں منہ کھول کر دیکھ رہے تھے۔ سن لو تم سب بھی، تم سب لوگ یہ نام یاد رکھنا، اوزان شاہ، اور یہ یاد رکھنا کہ جس پر میری نظر حفاظت ہو اسے دیکھنے کی بھی اجازت نہیں ہوتی، چھونے کی تو بات ہی چھوڑ دو۔ یہ نظر ان پر ڈالنے کے بعد وہ دوبارہ سے پریحان کی کلائی کو سہلاتا اپنی آواز کی کڑک سے ان سب کی سانسیں روک گیا۔ وہاں موجود ہر شخص پریحان شاہ کی طرف رشک سے دیکھ رہا تھا، جو خود سہم کر ہرنی کے مانند اسے دیکھتی مشکل سے سانس بھر رہی تھی۔ اس کی آواز میں ایسی گرج تھی کہ کئی چہرے خوف سے سفید پڑ گئے۔
परिहान के मजीद करीब होते वो एक फूंक उसके डरे सहमे चेहरे पे मारता। उसका हाथ दूसरा हाथ थाम गया। चलो, अब तक का पहला लफ्ज़ था जो उसने परिहान के लिए अदा किया था। एक लफ्ज़ मगर हुक्म ऐसा कि वो बेख्तियार उसके साथ चल दी। रास्ता खुद ब खुद खाली होता गया। कोई उनके सामने आने की जुर्रत न कर सका। बाहर निकलते हुए उसकी गिरफ्त ढीली न हुई और परिहान ने पहली बार उसकी उंगलियों में वो कपकपाहट महसूस की जो सिर्फ शदीद गुस्से या शदीद खौफ में आती है। गाड़ी का दरवाज़ा खुला और वो उसे अंदर पटककर सीधे गुस्से की हालत में खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। इंजन की गरज उसके सीने में उठते तूफान की आकाश थी और गाड़ी तेज़ी से अंधेरे में गुम हो गई। पीछे रह गया वो शोर जो अब मुकम्मल खामोशी में बदल चुका था, और वो सब लोग जो आज पहली बार समझ पाए थे कि पॉजेसिव लव सिर्फ कहानियों में नहीं, कुछ लोगों की आंखों में हकीकत बनकर चलता है। किससे पूछ कर आई थी तुम? उसे गाड़ी में बैठे अभी कुछ ही देर हुई थी जब उसकी गज़बनाक आवाज़ परिहान शाह के कानों से टकराई। वो जो खिड़की की जानिब मुंह किए अल्लाह से रहम की भीख मांग रही थी, बेसाख्ता चीखती हुई दो पल के लिए सहमी। बाबा मामा से आज इजाज़त ली थी। खौफ से थूक निगलते वो अपना हलक तर कर शदीद सहमते हुए बोली थी। मेरी इजाज़त ली तुमने? बिना उसकी जानिब देखे वो स्टीयरिंग पर अपनी गिरफ्त मजबूत करता बोला। जब वो उसकी बात पर सर झुका गई। लाला मामा, इससे पहले वो अपनी बात मुकम्मल करती औजान गाड़ी रोके उसकी तरफ बढ़ा, अपनी तरफ खींचता, उसके लबों को अपनी गिरफ्त में ले गया। ये सब 2 पलकों खेल था जो हुआ था, जबकि इस उफ्ताद पे परिहान शाह की आंखें बाहर को उबली थी। वो आंखें फाड़े उसे देख रही थी जो अपना जुनून, वहशत, गुस्सा सब उसके लबों पे उंडेल रहा था। शदीद दीवानगी की हालत में वो उस लबों को चूमता अपना गुस्सा कम करने की कोशिश कर रहा था, जबकि परिहान की हालत यूँ थी कि काटो बदन तो लहू नहीं। कुछ पल उसकी हालत को नज़रअंदाज किए वो उसके लबों से खेलता अपने आप को पुरसकून करने लगा। जिंदगी में पहली बार महरम का लम्स महसूस हुआ था। एक सुकून था जो रगों पै पर उतरता चला गया। कुछ पल सुकून हासिल करने के बाद उसके लबों को आज़ाद कर गया जब वो हैरत का बुत बनी उसे देख रही थी। ऐसे आंखें फाड़ फाड़ कर मत देखो मुझे, मनकूहा हो मेरी। जब चाहूँ जैसे चाहूँ तुमसे हक वसूल कर सकता हूँ। अभी तो बस किस की है, अभी आगे देखो मैं करता क्या हूँ। उसकी खुली आंखों पे फूंक मारता उसके कान के करीब होंठ करते घुराया था। जब अपनी बात मुकम्मल करने के साथ ही उसके कान की लो पे लब रखते उसके पूरे बदन में स्पार्क उजागर करवाए। मनकू, वो हैरत से लफ्ज़ों को तोड़ तोड़ कर बेयकीनी से बोली थी। वो इतना तो जानती थी कि वो उनकी सगी बेटी नहीं है, मगर वो ये नहीं जानती थी कि वो उनकी बहू भी है। आप झूठ बोल रहे हैं, अपनी हवस पूरी करने के लिए झूठ। इससे पहले कि वो शौक के मारे मजीद कुछ बोलती, औजान ने दोबारा से उसके लबों पे तसल्लुत जमाते अब की बार उसकी कमर पे उंगलियां चलाई थी। छोड़े मुझे, उसे ज़बरदस्ती अपने होंठ छुड़वाते वो गुस्से से चीखी। जब वो बिना उसकी बात का असर लिए उसकी कमर पर मौजूद जिप खोलने लगा। क्या मसला है तुम्हें? उसके यूं चीखने पे वो नागवारी से बोला था। उसके सुकून में खलल डालने वाली वो होती कौन थी? आप मेरे साथ ये नहीं कर सकते, छोड़े मुझे, घर जाना है। उसके इरादों से डरती वो सिसकते हुए बोली। जब औजान शाह ने 2 पल के लिए उसकी आंखों में देख जो खौफ से भरी पड़ी थी, उसे खौफजदा हो रही थी अपने शौहर से। ये बात उसकी अना पे लगी थी। तुम्हारा तो बाप भी नहीं जाएगा घर। 2 पल में गाड़ी स्टार्ट करते वो कुछ आगे जाकर गाड़ी को एक साइड पर लगाए उसको थामता पिछली सीट की तरफ बढ़ा था। इससे पहले वो दोबारा उसे लाला कहकर उसका मूड ख़राब करती, वो बुरी तरह से उसके लबों को मसलता, उसको सीट पर पटकता उस पर हावी हुआ। शौहर हूँ मैं, हर तरह का हक रखता हूँ। शायद ये सब मैं शादी करने के बाद करता, मगर तुमने मजबूर किया मुझे। आज मेरी इजाज़त लिए बगैर एक ऐसी पार्टी में कदम रखकर जहाँ हर मर्द हवस भरी नज़रों से तुम्हें ताड़ रहा था। जब उन निगाहों से कुछ महसूस नहीं हुआ तो मुझसे कैसा खौफ? ये कहते ही वो उसकी गर्दन पर झुकता, जगह जगह अपने लब रखता, उसकी सिसकियाँ बंद करवा गया। उसकी गर्दन पे अपनी जुनूनियत रकम करता वो गर्दन के नीचे के जाने बढ़ा था। और अज़हान, अब की बार लाला कहने की गलती बिल्कुल नहीं की थी। जब वो बिना उसकी बात को सीरियस लिए उसके वजूद में गुम होता चला गया। उस गाड़ी में बस वो थी, उसकी सिसकियाँ,
وہ دنیا کا پہلا مرد تھا جس نے اپنی منکوہا کو پہلی دفعہ گاڑی میں چھوا تھا، مگر مقابل نازک تھی، اس کی شدت سہنا محال ہو رہا تھا۔ تبھی روتے ہوئے اس کے کندھے پر مکے جڑتی اس کو خود سے دور کرنے لگی تھی، مگر وہ بنا کوئی اثر لیے اس کے قریب ہوتا اس کو مزید اپنی شدتوں سے روشناس کروا گیا۔ 4 سال بعد۔ جاذب، میرا بچہ، ماما کو تنگ نہیں کرو، یہاں آؤ۔ وہ کتنی دیر سے اس شیطان کے سردار کے پیچھے بھاگ رہی تھی جو اس کے ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ اگر اب آپ نہیں آئے نا تو میں نے آپ کے بابا کو ایک شکایت لگانی ہے۔ اب کی بار اس نے دھمکی دی تھی جس کا مقابل پہ کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ کتنا ڈھیٹ ہے یہ! اسے مسلسل مٹی سے کپڑے گندے کرتے دیکھ وہ روحان سے لہجے میں بولی تھی جب اسے اپنے پیچھے اس کی آواز سنائی دی۔ بالکل ڈھٹائی میں تو ماں پر چلا گیا ہے۔ جیسے ماں کو شوہر کا خوف نہیں، ویسے بیٹے کا باپ کا نہیں۔ وہ جو ابھی ابھی آفس سے گھر آیا تھا، اپنی مکمل جنت کو یہاں دیکھ خود بھی یہیں آ گیا جب اس کے کانوں میں پریحان شاہ کی بڑبڑاہٹ کی آواز پڑی تھی۔ آپ تو ناشکری ہی کیجیے گا ہمیشہ۔ ایک تو اتنی حسین بیوی ملی ہے، اس پہ بھی خوش نہیں ہے۔ اسے لے کر اندر آ جائیے، شکر ہے کہ اچھے وقت پر آئے ہیں آپ، میرے بھی کسی کام آ جائیں گے۔ پیچھے کی طرف مڑتے اس کے تھکے تھکے چہرے پر نگاہ ڈالتے وہ شرارتی لہجے میں بولتی اندر کی طرف بڑھنے لگی۔ جب وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتا اس کو گلے سے لگا گیا۔ لے آتا ہوں میڈم، لیکن میری تھکن تو دور کر دو۔ کتنی دفعہ کہا ہے جب میں آتا ہوں تو مجھ سے دور نہ جایا کرو۔ اس کو زور سے خود میں بھینچتے وہ شدت سے لبریز لہجے میں بولا تھا جب وہ آسودگی سے مسکرا دی۔ آپ کا بیٹا دیکھ رہا ہے، جلدی کرے، لے کر آئے اسے۔ 3 سالہ برہان شاہ کو اپنی طرف دیکھتا پا کر اس نے اوزان کو ہوش دلانا چاہی۔ جب وہ اسے مزید شدت سے بھینچ گیا، دیکھنے دو، اسے کون سی حیا ہے؟ جان بوجھ کر اسے چڑھانے کے لیے بولتا وہ ایک بوسہ اس کے بالوں کا لیتا اسے خود سے فاصلے پہ کر گیا۔ بالکل بے حیائی پہ باپ پہ جو چلا گیا ہے۔ پریحان شاہ نے فوراً سے اس کی بات لوٹاتے بدلا لیا تھا۔ جب وہ کہا لگاتا برہان کی جانب سے رخ پلٹتے اس کے ہونٹوں کا ایک زوردار بوسہ لے گیا۔ 4 سال پہلے پریحان کچھ دیر کے لیے ان سب سے ناراض ہوئی تھی۔ اسے اتنی بڑی حقیقت چھپائی گئی، مگر سب کی محبت، توجہ اور معافی مانگنے پہ وہ شرمندہ ہوتی اوزان کے ساتھ ایک نئی زندگی شروع کر گئی تھی۔ جس لڑکی کو انہوں نے اتنے سال پالا تھا وہی ان کے درد کی وجہ بنتی، ایسا وہ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ تبھی وہ پچھلا سب بھولتی ایک نئی زندگی شروع کر گئی۔ ماما بابا کہاں ہیں؟ گھر میں اتنی خاموشی دیکھتا وہ اس سے پوچھنے لگا، جس پر وہ اس کی طرف مڑتی شرارت سے آنکھیں مٹکانے لگی۔ شاپنگ پہ گئے ہیں اور کہہ رہے تھے ڈنر کر کے آئیں گے۔ وہ جان بوجھ کر شرمانے کی ایکٹنگ کرتی منہ میں دوپٹہ ڈالتی حیا سے لبریز لہجے میں بولی۔ جب اس کی ایکٹنگ پہ اوزان شاہ کہا لگا گیا، ہاں میری ڈرامہ کوئین، اور یہ بڈھوں کو کیا پڑی ہے اس عمر میں شاپنگ اور ڈنر کرنے کی؟ ہنستے ہوئے وہ اس کے سر کا بوسہ لیتا پوچھنے لگا، جس پہ وہ کھلکھلاتی ہوئی اندر کی طرف بڑھی۔ کیا مطلب؟ یہ سب بس ہم جیسے جوان جہاں لوگ ہی کر سکتے ہیں، ان کے بھی جذبات ہیں، کرنے دینا مزہ۔ جان بوجھ کر کہا لگاتی وہ ان کا شاپنگ پہ جانا انجوائے کر رہی تھی، جبکہ اوزان شاہ جانتا تھا کہ وہ گئے نہیں تھے، اس نے ہی انہیں بھیجا تھا۔ پریحان کی ایسی شرارتوں سے وہ اچھی طرح واقف تھا۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ جاتے ہوئے جو ان کی حالت ہوئی ہوگی کہ اس کے ماں باپ کو ان چیزوں کا شوق نہیں تھا، مگر پریحان میڈم کو تو بھرپور شوق تھا کہ اس کے ساس اور سسر یہ وقت اچھے سے گزارے۔ پتہ نہیں یہ لڑکی ہمارے بڑھاپے میں کیا کرے گی۔ اس کی دلکش مسکراہٹ دیکھتے وہ اپنے بڑھاپے کا سوچتا جھرجھری لے گیا تھا۔